اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم قطرہ قطرہ کر کے اپنے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہوتی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہو جائے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک ہمارے. یعنی جسٹ امیجن کہ ہاؤ فارچونیٹ اینڈ ہاؤ لکی وی آر ٹو لرن دس بک. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہی بندہ سیکھ سکتا ہے، ورنہ توفیق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پہ یہ احسان کیا اور ہمیں عزت بخشی کہ ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. چلیں آج کی آیت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. اچھا جی، آج 65 آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتابی، یا اے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ پکارتے ہیں نا کسی کو، اے اہل کتاب. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ، ٹھیک ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں دی تھیں. لما، کیوں، تحاجون جو ہے یہ مضارع ہے. اوکے، اور اس میں دیکھیں شروع کی تا جو ہے نا تم کے لیے لگی ہے، اور آخر میں جو واو نون ہے نا وہ جمع کے لیے. تم سب جھگڑتے ہو. ہا جیم جیم. میں نے آپ کو اس کا روٹ لیٹر پچھلی دفعہ میں ایکسپلین کیا تھا کہ حجاجہ جو ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو جھگڑا کرنے کا میننگ کیوں آ رہا ہے اس باب میں کہ جب انسان جھگڑا کرتا ہے تو ارادہ کرتا ہے کہ دوسرے کے اوپر غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ جھگڑے کا معنی آیا. کیوں تم جھگڑتے ہو؟ فی میں ابراہیم یعنی ابراہیم کے معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں. وما، اور نہیں، انزلت، نازل کی گئی. اب یہ جو آخر میں تا ہے نا، یہ تورات جو ہے یہ مؤنث لے رہے ہیں نا، تو اس لیے پھر تا مؤنث کی ہے. انزلت کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ نون زا لام. نازل کی گئی تھی التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل. اور تورات کس کی کتاب تھی؟ کس کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور انجیل کس کو دی گئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. الا، مگر، من بعدہ، مگر اس کے بعد. یہ ہی کی ضمیر اس کے بعد. اس کس کے بعد؟ ابراہیم کے بعد. یعنی یہ کتابیں تو نازل کی گئی تھیں ابراہیم کے بعد. افلا، کیا، فا پھر، لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. تعقلون مضارع ہے، اور یہ جو شروع کا تا لگا ہے یہ تم کے لیے. تم، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین، قاف، لام، اور آگے جو واو نون ہے یہ جمع کا ہے. تم سب عقل سے کام لیتے. ٹھیک ہے. عقل کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو غلط فیصلوں سے روکتی ہے. ہاں انتم، ہاں
تم سب ہا اولائی وہی لوگ ہو، یہ اسم اشارہ ہے، حاجج تم، پھر اس کا روٹ لیٹر ہا جیم جیم ہی ہے، ٹھیک ہے، حاجج تم، جھگڑا کیا تم نے، فیما اس کے بارے میں، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم تھا، یعنی تم لوگوں نے اس چیز کے بارے میں تو جھگڑا کیا جس کا تم کو علم تھا، فلما تو پھر، یعنی پھر، لما کیوں، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو۔ اب جب مضارع ہوتا ہے نا میری پیاری بہنوں، اردو اور انگلش میں 3 ٹینس ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، لیکن عربک میں مستقبل اور حال کے لیے ایک ہی ٹینس یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسٹ ایبزارب دس انفارمیشن، اور اس کا ٹرانسلیشن اپنے کانٹیکسٹ دیکھ کے کرنا ہوتا ہے کہ گے میں کریں یا ہے میں کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو حاجنا تو تم کیوں جھگڑتے ہو، یہ ہم نے پریزنٹ میں ٹینس میں کیا ہے، فیما اس کے بارے میں، لیسا نہیں ہے، لکم تم کو، بھی ساتھ اس کے، علم کچھ علم، یعنی تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم مضارع ہے، یہ یا کا مطلب ہے وہ جانتا ہے، عین لام میم علم سے، ٹھیک ہے نا، یعلم وہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم، سب کے سب، انتم جمع کا صیغہ ہے، تم سب، لا نہیں، تعلمون، اب یہ دیکھیے تعلمون کیا ہے، شاباش بولنے کی کوشش کریں، مضارع ہے، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، اور ہم ٹرانسلیشن اس کا کانٹیکسٹ دیکھ کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور تم لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے، ماں نہیں، کانا تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا اور نہ، نصرانین نصرانی، ولیکن لیکن، کانا تھے، حنیفن حنیف کا روٹ لیٹر ہے ہا نون فا، اور حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو، جھوٹ کو، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف راغب ہو جانا، تو حنیف تھے یعنی فوکسڈ تھے، حق کے اوپر فوکسڈ تھے، مسلمن کیا ہوتا ہے، سین لام میم سے ہے، اسلم یسلمو، مسلمن جو فرما بردار ہو، جس نے اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دیا ہو، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، مشرکین کا روٹ لیٹر شین را کاف ہے، مشرک واحد ہے مشرکین کی، اور مشرک کون ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک جوڑے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کہ پیچھے بتایا کیا کہ جیسے عیسائی آئے، انہوں نے حق بات کو جان لیا، سمجھ لیا، ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ سچے ہو تو آ جاؤ اور مباہلہ کر لو، لیکن وہ ڈر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں ان کی۔ یہود و نصارہ دونوں فرقے جو ہیں نا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا امام مانتے تھے، اس کے باوجود ان دونوں میں آپس میں بہت زیادہ اختلافات تھے۔ مزید یہ کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سیدنا ابراہیم جو ہیں وہ یہودی تھے، وہ ہمارے مذہب پہ تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ نہیں وہ ہمارے مذہب پہ تھے، یعنی وہ نصرانی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، عقل سے کام لو کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے سال کے بعد آئی ہے، وہ کیسے یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت تورات کس کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل استعمال کرو، اور تم لوگ اتنی دیر بعد آئے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے تورات اتنی دیر بعد نازل کی گئی، انجیل اتنی دیر بعد نازل کی گئی، تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ جیسے آپ کو میں اس بات کو سمجھنے کے لیے مثال دے دوں کہ اب اگر مسلمانوں میں سے کوئی کہے کہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حنفی تھے یا شافی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے، نعوذ باللہ. یا صحابہ کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کا کیا مذہب تھا، وہ حنفی تھے، شافی تھے، کیا تھے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کیا کہے گا کہ یہ جو آپ نے فرقے بنائے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بہت زمانے کے بعد آئے تھے، آپ عقل سے کام لیں. افلا تعقلون، آپ عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یہ کیا کیا ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، جو نام ان کے ذریعے سے ہم کو دیا گیا تھا، اس کو چھوڑ کے، اور ہم نے بھی وہی کام کیا جو یہود و نصارہ نے کیا کہ انہوں نے اپنے فرقوں کے نام رکھ لیے اور پھر انہی سے پہچانے گئے اور مسلمان کہلوانا چھوڑ دیا. تو یہ ایک کویشچن ہے جو ہر بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہود و نصارہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عقل کو جھنجھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سال کے بعد یہ دونوں کتابیں نازل ہوئی ہیں اور آپ نے یہ فرقے بنائے ہیں، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ان فرقوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہو؟ بالکل اسی طرح مسلمانوں نے، آج ہم لوگوں نے جو اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی یا جو کوئی بھی ہے، اور وہ سوچیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد بنے ہیں، اور ہم تو مسلمان کہلوانے چاہیے نا کہ ہم قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہا اولائے تم لوگ، حاجج تم فیما لکم بھی علم، کہ تم ان چیزوں میں تو بہت جھگڑتے ہو جو تمہیں پتہ ہے آلریڈی، جو کتابوں میں آ چکا ہے، تم ان کے بارے میں بحث مباحثے لگے ہوئے ہو. چلو اس میں کوئی بنتی ہے بات کہ آپ کو جو چیز علم ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، اور آپ جھگڑ رہے ہو ایک دوسرے کے بارے میں. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو پھر لیکن تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو انہوں نے نہ دیکھا، نہ پایا، نہ ان کے حالات زندگی، یعنی ایک ایک دن کا ان کو نہ پتہ، نہ ان کی تعلیمات کا پتہ. پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، سو دیٹ دے وڈ نو، اب ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. جن کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ صرف اور صرف کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو حنیف مسلم تھے، وہ فوکسڈ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. جیسے آپ کو پتہ نا کہ کہتے ہیں کہ ٹنل ویژن، کہ جس میں آپ صرف ایک چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اسی کے اوپر آپ کا پورا دھیان ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب باطل طریقوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کو چنا تھا اور اس پہ فوکس تھے، اور وہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. ایسا کوئی عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تم تو شرک کر رہے ہو، تم بڑا ان کو مانتے ہو لیکن ان کے طریقے کو بڑا نہیں مانتے. تم ان کا نام لے کر اور کہتے ہو کہ وہ ہمارے ہیں، لیکن تم نے ان کی کسی چیز کو، ان کے عقیدے کو تو نہیں اپنایا، کہ ان کا عقیدہ کتنا توحید والا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. انہوں نے اپنی جان پہ کھیل لیا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی ہر چیز کو سیکریفائز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایک حرف نہیں آنے دیا. اور تم کیسے ان کے پیروکار ہو کہ تم ان کا نام تو لیتے ہو اور ان کو اپنا امام مانتے ہو، لیکن ان کے طریقے کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اس سے ہم کو بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے میری پیاری بہنوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے قرآن کے بیچ میں یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم وہ طریقے نہ اختیار کریں. یہ مقصد ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرتا ہو؟ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہماری جان ان پہ نچھاور ہو، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو.
حضرت ابوبکر صدیق جیسے کہا کرتے تھے نا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، بات کرنے سے پہلے یہ بات کیا کرتے تھے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، ہم قربان ہو. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند جوڑنے لگ جاتے ہیں. ہم حنیف مسلم نہیں بنتے نا. ہم سارے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر جمتے نہیں ہیں. ہمارا آدھا رنگ ہندوؤں سے ہے، آدھا رنگ سکھوں سے ہے، آدھا گوروں سے ہے. ہماری زندگی بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. یعنی جیسے کہتے تھے نا کہ جوکر ہوتا ہے، اس کا ناک کسی رنگ کا، ہونٹ کسی رنگ کے، گال کسی رنگ کے، آنکھیں کسی رنگ کی، کپڑے کسی رنگ کے. تو ہم ہنستے ہوتے تھے. اب تو ویسے عام لوگ بھی جوکر ہی بن گئے. پر اینی ویز کہ جوکر کا امیج یہ ہوتا تھا. ہمارا جو روحانی حال ہے نا وہ جوکر کی طرح ہے. ہم نے کیا کر لیا کہ ایک شادیوں کا طریقہ ہندوؤں سے لے لیا، اچھا سیلیبریشنز کا طریقہ گوروں سے لے لیا، کچھ بدعات کا طریقہ کسی اور سے لے لیا، اور ہماری زندگی ایک جو ہے نا مکسچر آف ایوری تھنگ بن گئی ہے. جو حنیف اور مسلم ہوتا ہے نا وہ فوکسڈ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو چھوڑ دو. یہاں پر ہم ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں، ہیلووین مناتے ہیں، کرسمس بھی. اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کرسمس ٹری لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب کو سیلیبریٹ کرنا ہے، سب اچھے لوگ ہیں. ان کی سیلیبریشنز بھی لے لیں، ان کی رسومات بھی لے لیں. مہندی مائیوں کی 10 فنکشن جب تک نہ ہو ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے. ناچ گانا نہ ہو تو ہم کو مزہ نہیں آتا. یعنی ہم بکھرے ہیں، ساری جگہ پہ بکھرے ہوئے ہیں. اور حنیف اور مسلم کون ہوگا جس کو پتہ ہے نہ میں نے پیسہ ضائع کرنا ہے، نہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ناچ گانا کرنا ہے، نہ میں نے 10 فنکشن رکھنے ہیں کہ لوگوں کو بھی مصیبت مجھے بھی مصیبت، ہر روز نئے کپڑے، ہر روز نئے جوتے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیے، صحابہ کرام کے نکاح کیسے ہوئے، کتنی سادی اور کتنی کم خرچ اور کتنی مضبوط یہ ایک سیلیبریشن ہوتی تھی، جس میں کم لوگ بھی آتے تھے، سادہ سا کھانا بھی کھاتے تھے اور شادی ہو جاتی تھی. لیکن آج لڑکی بھی بیٹھی رہتی ہے ساری عمر اور لڑکے بھی بیٹھے رہتے ہیں، دولت مندوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ جب شادی ہو تو پھر اچھا سا پیسہ خرچ کریں، اور یا پھر قرضے لے کر شادیاں کرتے ہیں اور پھر وہ اتارتے رہتے ہیں قرضے، اور شادی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے 2 دنوں میں ٹوٹ کے گھر آ جاتی ہے بچی. یعنی اتنا مشکل کر دیا شادی کو، اور شادی مضبوط بھی نہیں رہی کیونکہ سنت کا طریقہ چھوڑ دیا. تو جب ہم واپس آئیں گے اور ہم بھی حنیف اور مسلم بنیں گے تو ہمارے بھی روب دوبارہ سے ویسا واپس آ جائے گا، ہمارے تعلقات مضبوط ہونے لگ جائیں گے، ہمارے گھروں میں سکون آنے لگ جائے گا. لیکن جب تک حنیف اور مسلم نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے نا. دیکھیں جب آپ کو ایک کوشن دی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ نقصان اٹھائیں گے، نہیں کام کرنا، کسی کوئی بک لیٹ مل جاتی ہے اس مشین کے ساتھ یہ نہ کیجئے کیونکہ مشین خراب ہو جائے گی، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اب یہ کروں گا. تو پھر کیا ہوا؟ نقصان اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اور اگر اس کوشن کو، اس کو جو دی گئی تھی انسٹرکشن، اس کو مان لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ محفوظ رہتے، اپنی مشین کو بھی اچھا سا یوز کرتے، دیر پا بھی رہتی اور کام بھی آتی رہتی. بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری وہ باتیں ہم کو بتائی ہیں جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں، جو ہماری خوشیوں کے لیے ہیں، جو ہماری سیفٹی کے لیے ہیں، جو ہمیں محفوظ کرنے کے لیے. اگر ہم خدا نخواستہ ان کو نہیں مانتے، ہم حنیف اور مسلم نہیں بنتے، ہم فوکسڈ اور فرما بردار نہیں بنتے، تو پھر نقصان اللہ کا تو نہیں ہوئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے. ہمیں نقصان ہوگا نا کہ ہم نے اس انسٹرکشن کو نہیں مانا. جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں پڑھو نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، بچہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا، اور وہ جب نہیں مانتا اور خدا نخواستہ فیل ہوتا ہے تو پھر کس کو نقصان ہوا؟ ماں باپ کو نقصان ہوا. ماں باپ کو تو کوئی نقصان نہیں، اس کی زندگی میں فرق پڑا نا. تو اس طرح میری پیاری بہنوں سوچنا شروع کر دیں، پلیز سوچنا شروع کر دیں. جب آپ سوچیں گے تو پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، کیونکہ آپ قرآن پڑھنے والے ہو گئے ہیں نا. تو اب آپ کے طریقے ڈیفینیٹلی باقی لوگوں سے فرق ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ویلنٹائنس ڈے آیا تو پھر آپ نے لال غبارے، اگر آپ کا ہسبینڈ نہ لے کر آیا تو آپ نے اس سے ناراض ہو جانا ہے.
اور اگر اس نے آپ کو انگوٹھی یا تحفہ نہ دیا تو آپ نے کہنا یہ کیسا دن آیا میرے اوپر، میرا ہسبینڈ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، اور وہ جو سال کے 365 دن اس نے آپ کی خدمتیں کی ہیں وہ آپ نے پانی میں ملا دی اور کہہ دیا کہ یہ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا کیونکہ اس نے ویلنٹائنس ڈے کو کچھ نہیں مجھے دیا، تو یاد نہیں رکھا ویلنٹائنس ڈے کو یا اینیورسری کو یاد نہیں رکھا. واٹ از دس؟ یہ کیا چل رہا ہے ہماری زندگیوں میں؟ کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو الضالین ان کو کہا تھا کہ عیسائی ہیں کہ جو یہ کہتے کہ ہاں ہمیں اپنے دین کا پتہ ہے، آگے چلتے گئے اور دین میں مکسچر کرتے گئے. اب یہ حال ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کو اپنا راستہ ہی کوئی نہیں ملتا. دین کی تو شکل ہی انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی ان کے دین کی چیز تھی، کون سی باہر کی چیز تھی. ان کے بچے کنفیوزڈ ہیں. تو وہی کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اپنے عمل کے ساتھ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم سکیٹرڈ پیپل ہیں، ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارے دین کا کیا ہے. کم از کم بیٹھ کے بچوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ کیسے نکاح ہوا کرتے تھے، کتنی سادگی سے ہوتے تھے، کتنی خاموشی سے ہوتے تھے، تھوڑے پیسے کے بیچ میں ہو جاتے تھے اور نکاح خوشیوں کے ساتھ. دیکھیں جب تھوڑا پیسہ لگتا ہے نا اور آپ اس کو لمیٹڈ رکھتے ہیں تو وہ پیسہ کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگ سکتا ہے. وہ بچوں کو عمرہ کرا دیں، حج کرا دیں، ان کو سیر کے لیے دے دیں کہ تھوڑا سا وہ گھوم پھر لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، بجائے اس کے کہ شادی میں اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ بعد میں لڑکا کنگال ہو جاتا ہے اور لڑکی پھر اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بھئی اب تمہارا پیسہ کدھر گیا، مجھے تو پیسہ چاہیے، مجھے تو بال بنوانے ہیں، تو مجھے ناخن بنوانے ہیں. اب یہ بھی ایک مصیبتیں سر پہ آ گئی ہیں. نعوذ باللہ. ہر گندی چیز اور گھٹیا قسم کی چیزیں وہ ساری کی ساری ہمارے زندگیوں میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری لائف کی کوالٹی جو ہے وہ زیرو ہو گئی ہے. ہمارا کوئی بڑا مقصد نہیں رہ گیا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رو دھو کے اپنی ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں. اور جو بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم تو ایک امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. ہمیں لوگوں کا کیا پرواہ؟ ہم تو اپنی رونے دھونے میں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. پیٹی ایشوز، غیر ضروری ایشوز کے اوپر ہمارا رونا دھونا ہے اور بڑے کام ہم کرنے کا سوچتے ہی کوئی نہیں. کہ ہمارے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑے ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو دین کا بتانا تھا. سبحان اللہ کہ ہم کو تو خود بھی دین کا نہیں پتا. تو الحمدللہ اب ہم نے دین پڑھنا شروع کیا، اب اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو ہمارے طریقے بالضرور فرق ہوں گے. ہم ہر اس چیز سے اپنا ناتا کاٹیں گے جو ہمارے دین میں نہیں ہے. غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں گے، ان سیلیبریشنز کو چھوڑیں گے. انشاءاللہ باذن اللہ آپ دیکھیے ہمارے پیسے میں بھی برکت آئے گی. ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام بھی کر سکیں گے. ہم لوگوں کی مدد کر کے ان کو دین کا میسج پہنچا سکیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.